ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوقان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصیبہ. حاضرین جمعہ، ماہ ربیع الاول سایہ فگن ہے. آج ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے. 2 روز قبل 12 ربیع الاول کو امت کے ایک طبقہ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں وہ چیزیں انجام دی کہ جنہیں دیکھ کر ابلیس بھی اپنی جگہ پر بہت خوش تھا کہ جو میں نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تیرے بندوں کو میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، آج میں اپنے اس وعدے میں کامیاب ہو گیا. انہی آنکھوں نے دیکھا کہ محبت رسول کی آڑ میں نوجوان لڑکیوں نے، نوجوان لڑکوں نے، بوڑھوں اور بچوں نے ڈی جے کی آواز پر رقص و سرود کی محفلیں مناتے تھے. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ اغیار نے بھی سوچا کہ یہی کام تو ہم رام نومی کی جلوس میں کرتے ہیں. پک اپ پر ڈی جے لگے ہوتے ہیں، ڈی جے کے سامنے لڑکیاں ناچتی ہیں اور لوگ بھی تلواروں کی سایوں میں اپنے جسموں کی نمائش پیش کرتے ہیں. کیا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو امت کے ایک طبقہ نے یہ سارے کام نہیں کیے؟ بھوپال سے ایک ویڈیو آئی، نقاب پوش عورتوں نے تلوار کی سایوں میں تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور ڈھول
تاشوں کی گونج میں یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی۔ میرے بھائیو ذرا انصاف کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جن کا بچپن بھی ان تمام برائیوں سے پاک تھا۔ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، جن کی جوانی بھی ان تمام برائیوں سے پاک تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی تو انسان تھا، جوانی کی دہلیز پر میں نے ایک قدم رکھا ہوا تھا، میں بکریاں چرانے کے لیے مکہ کے حدود سے باہر تھا۔ ایک شام ایک رات مکہ کے ایک محلے میں رقص سرور کی محفل جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا میری بکریوں پر دھیان رکھنا۔ میں اس محفل میں پہنچتا ہوں، پوچھتا ہوں یہ محفل سجی کیسی ہے، یہ سرور کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا قریش کے ایک نوجوان کی شادی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس مجلس میں بیٹھا مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا اور مجھے لوگوں بیدار کس نے کیا؟ سورج کی تپش نے۔ وہ نبی محتشم کہ جس کا لڑکپن بھی، جس کا بچپن بھی، جس کی جوانی بھی اللہ رب العزت نے ان تمام برائیوں کی حفاظت فرمائی، آج ہم اسی نبی کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، محبت کی آڑ میں مسلم خواتین، مسلم لڑکیاں، مسلم نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، مس ہوتے ہیں اور اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہیں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے رب تعالیٰ کو؟ ہم کون سا چہرہ نبی کے سامنے پیش کریں گے کل قیامت کے دن؟ جس نبی نے کہا تھا سوداری ملعونان فی الدنیا والآخرہ، میری امت کے لوگوں دو آوازیں ایسی ہیں جو لعنت کا سبب بنتی، ملعون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ دو آوازیں کون سی؟ ایک آواز وہ صوت اعتمار عند نعمت، خوشی ملنے پر ڈھول تاشے کی آواز، جسے اس ترقی یافتہ دور میں ہم یوں کہہ لیں ڈی جے کی آواز۔ خوشی ملی ہے، مانا تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، صرف ایک دلیل، وہ بھی کیا؟ شریعت ہماری اور آپ کی عقلوں پہ چلے گی؟ نہیں، دین کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث تمہیں بہت پریشان کرتے ہی لیکن عید میلاد النبی کا ثبوت دکھاؤ، اللہ کے رسول سے، قرآن سے، ان سے الجھو نہیں۔ نوجوانوں میں تم سے اٹھاتا ہوں کہتے یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں ہے۔ عید میلاد منانا مانا نبی کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، واقعی خوشی ہے۔ نبی نہ آتے ہم غلط و گمراہی میں بھٹکتے رہتے، نبی نہ آتے ہم جہنم کا ایندھن بن جاتے، نبی نہ آتے ہم اللہ کو نہیں پہچان پاتے۔ واقعی اور اللہ نے تو اسے احسان سے تعبیر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تو ہاتھ دیا، احسان سے تعبیر نہیں کیا۔ آنکھیں کتنی انمول نعمت ہے اللہ کی، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم، یہ دماغ، لیکن اللہ رب العزت نے اسے احسان سے تعبیر نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا دو آنکھیں دے کر کے، دو ہاتھ دے کر، دو پیر دے کر کے، دماغ دے کر کے، تیرا چہرہ بلند کر کے، نہیں،
اللہ نے احسان سے کسے تعبیر کیا؟ مومنو، یہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ہم خوش ہیں. ہم نکیر کس پر کرتے ہیں؟ خوشی منانے پر. خوش ہیں تو نبی کا آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمت کے حصول پر اگر کوئی ڈھول تاشے بجاتا ہے، کوئی باجا بجاتا ہے، کوئی ڈیجے بجاتا ہے، یہ آواز جو نکلتی ہے یہ لعنت کا سبب بنتی ہے، ملعون ہے. اور دوسری آواز وَصَوْتُ غَنَّةٍ عِنْدَ مُصِیبَةٍ، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ماتم اور نوحے کی آواز جو نکلتی ہے یہ بھی ملعون. یہ تو آوازیں ایسی ہیں میرے بھائیوں. ایک ربیع الاول تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں جب یہ مہینہ آیا تھا آپ پر کیا بیتی تھی، آپ پر کیا گزری تھی؟ آپ احادیث پڑھیے میرے بھائیوں. ڈی جے بجانا بھول جائیں گے، رقص سرور کی محفلیں سجانا بھول جائیں گے، گھروں پر جھنڈیاں لگانا، گاڑیوں پر جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، سجاوٹ کا اہتمام کرنا، اور سروں پر پٹیاں باندھ کر کے چلنا گلیوں میں، اور یہ کہنا رسول کی آمد مرحبا، دیندار کی آمد مرحبا. ہاں نبی نے پٹی باندھی تھی ربیع الاول کے مہینے میں، ہاں نبی کے سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن وہ خوشی کی پٹی نہیں تھی، وہ تکلیف کی پٹی تھی، وہ درد کم کرنے کی پٹی تھی جو نبی محتشم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لگی تھی. قرآن نے اشارہ کیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کیا جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ کرتا ہے، ہر جاندار کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں، اپنی فرمودات میں یہ واضح اشارہ کر دیا تھا کہ لوگوں ہم نے زیادہ دنوں تک اس دنیا میں رہنے والا نہیں. آخری رمضان ہے نبی کی زندگی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب زندگی کا آخری رمضان آیا اپنے 20 دنوں کا اعتکاف کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ دورہ کرتے تھے، لیکن لوگوں جب نبی کے اوپر آخری رمضان آیا زندگی کا، جبرائیل آتے ہیں 2 دفعہ قرآن کا دورہ کراتے تھے. اور اس کے بعد جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں. میدان عرفات میں اللہ رب العزت نے آخری آیت کریمہ نازل کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اب تمہارا نبی تمہارے درمیان زیادہ دنوں تک رہنے والا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری آیت. اور اسی میدان عرفات میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدائی کا اپنی امت کو اشارہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ اِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ. لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں. آج جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں کتاب اللہ کو چھوڑ کر، سنت رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی گمراہ. وقت ترک کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں.
ایک اللہ کی کتاب، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا تم رسول اللہ کے صحابی تھے، تم رسول اللہ کے ساتھ بھی رہنے والے تھے، تم میرے نبی کے ساتھی تھے، ذرا بتاؤ میرے نبی کے بارے میں۔ اے میرے صحابہ میرے بارے میں جب اللہ تم سے پوچھے گا تو کیا گواہی دو گے؟ وما انتم قائلون، تم کیا کہو گے؟ پتہ ہے صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، ہم اللہ یہی کہیں گے، ہم گواہی دیں گے، اے اللہ کے رسول ہم یہی کہیں گے، یہی گواہی دیں گے، نشهد انك قد بلغت، کہ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، واديت، جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری عطا کی تھی وہ ذمہ داری بھی آپ نے پوری ادا کر دی، ونصحت، امت کے لیے جس چیز میں بہتری تھی آپ نے تمام چیزوں کو امت تک پہنچا دیا، امت کے خیر خواہش کے لیے۔ پتہ ہے ہمارا اور آج کا نبی صحابہ کرام کی گواہی سے اتنا خوش ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، یرفعہ الی السماء وینبتھا الی الناس، اور لوگوں کی طرف جھکا کر کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ یہ صحابہ کرام جو کہہ رہے تھے کہ پورا دین میں نے پہنچا دیا ہے، پورے دین کی تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ میں تجھے اس پر گواہ بناتا ہوں، اے اللہ میں تجھے اس پر گواہ بناتا ہوں، اے اللہ میں تجھے اس پر گواہ بناتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، قربانی کے ایام گزر رہے ہیں، اللہ نے ایک مکمل آخری سورہ نازل فرمایا، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ کا نبی اب دنیا میں زیادہ دنوں تک رہنے والا نہیں۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، یہ مکمل سورہ اللہ نازل کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے نبی آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور اپنے رب کی استغفار کریں، آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ سورہ اس بات پر ڈال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ دنوں تک رہنے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف دعوت تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں لوگوں، حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہے، ہمارا اور آپ کا نبی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے معاذ کو حدود مدینہ سے باہر رخصت کر رہا ہے، ساتھ میں نصیحتیں بھی کر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ عسا انک عسا ان لا تلقانی بعد عام ھذا، اے معاذ جب تو یمن سے واپس مدینہ آئے گا شاید تیری اور میری ملاقات نہ ہو پائے، او لعلک ان تمر بمسجد ھذا او قبری، تو آئے گا مسجد نبوی اپنی جگہ پر ہوگی، تو میری قبر کو پائے گا، تو میری اس مسجد میں گزرے گا یا میری قبر کے بعد گزرے گا۔ آج ہم خوشیاں مناتے ہیں بابا معاذ کی حالت کیا ہے؟ معاذ نے صرف یہ سنا نبی کی زبان سے کہ معاذ جب تو یمن سے واپس آئے گا شاید یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہو، یمن سے واپس آئے گا تو مجھے دنیا میں آنا۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں کی آنکھوں نکل گیا، رونے لگے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سفر کا مہینہ آتا ہے، سفر کا مہینہ، آج صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر صحیح بخاری کی حدیث سے میدان احد میں تشریف لائے. سفر کے شروعاتی ایام ہے، شروعاتی دن ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لاتے ہیں اور 8 سال کے بعد، 8 برس کے بعد شہدائے احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں تمام لوگوں سے رخصت ہو رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں اور آپ نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، کہا میرے صحابہ کرام میں تم سے آگے آگے ہوں، میں تم پر گواہ رہوں گا اور میری اور تمہاری ملاقات کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی. حوض کوثر پر، اور میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن ہاں مجھے تمہارے اوپر جو خوف ہے وہ دنیا کا، کہ دنیا میں تم مشغول ہو جاؤ گے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکتا. سفر کی 29 تاریخ آتی ہے، سوموار کا دن ہے. ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں بقیع تشریف لے جاتے ہیں. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر شروع ہو جاتا ہے. سفر کی 29 تاریخ سوموار کا دن، اور حرارت اتنی تیز کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میرے حجرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مارا ہائے میرا درد سر. اس کے بعد حضرت علی چچردار بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں. صحابہ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، نبی ہمارا بیمار ہو گیا ہے، نبی بیماری میں مبتلا ہے اور بخار اتنا شدید ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا میں اتنی دوری پر بیٹھا ہوں، حرارت یہاں سے محسوس کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ جتنا تم 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ایک کو ہوتا ہے، 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار ہوتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے علی تیمارداری کر کے باہر آتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں محبوب اب کیسا ہے، محبوب کی طبیعت اب کیسی ہے. حضرت علی جواب دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق ہو. چچا بات آتی ہے، علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں بھتیجے تم نے یہ کیسے کہا؟ اللہ کی قسم میں وہ آثار دیکھ رہا ہوں شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری میں صحت نہ پا سکیں. کیوں؟ وَإِنِّي لَأَرَىٰ وَجْهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَرْمَادُ. موت کے وقت بنو عبد المطلب کی چہروں کی مجھے خوب سنا، مجھے خوب پہچان ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا. تمام دنیا سمجھ جاتی ہے آپ کا مقصد کیا ہے. آقا جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے عائشہ کے گھر پہنچا دو. امی عائشہ فرماتی ہے میرا سرتاج میرے گھر تشریف لاتا ہے اور خوشیاں منانے والوں اور جشن منانے والوں اور تیوہار منانے والوں اور عید منانے والوں سنو میرے نبی کی کیفیت کیا ہے. میرا نبی میرے گھر آ رہا ہے، میرا سرتاج میرا گھر آ رہا ہے. بیماری اتنی شدید ہے، بخار اتنا شدید ہے، میرا سرتاج صحیح سے زمین پر چل بھی نہیں پا. اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں. میرا سرتاج ایک فضل بن عباس اور علی کی بنتا ہے. اور حالت کیا ہے منتقلی کی کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر کھسک گئے. یہ ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں، اور جیسے ہی چاند نکلتا ہے گلیاں ہم لوگ سجانا شروع کرتے ہیں، روشنیوں کا اہتمام سب کچھ کرتے ہیں. میں نے اپنے سرتاج کو جب بیماری میں پایا، تکلیف میں پایا،
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری آنکھیں نمناک ہو گئی, مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا سورہ معتدل کہ میں تلاوت کرتی ہوں, میں اپنے ہاتھوں پر دم کرتی ہوں اور میں اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ملنا شروع کر دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا آخری ہفتہ جو تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا. موت سے 5 روز قبل بدھ کا دن آتا ہے میرے بھائیوں, خوشیاں منانے والوں, میرے میلادی بھائیوں ذرا غور سے سننا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مرض کا سفر شدت میں اور اضافہ ہو گیا. دن بدن آپ مسلم بوجھل ہوتے جا رہے تھے, بیماری آپ کو چکرتی جا رہی تھی, آپ بے ہوش ہوتے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 7 ایسے مشکیزوں سے نہلایا جائے جس کے سربند کو کھولا نہیں ہو. یہ بدھ کا دن. میں صحابہ سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. امی عائشہ فرماتی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹب میں جو تانبے کا تھا آپ کو بٹھایا گیا اور 7 مشکیزوں سے نہلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوتا ہے, آپ مسجد میں تشریف لائے. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھما فرمایا. آپ نے ایک بددعا دی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مدینہ میں ہندوستان میں موجود ہوتی تو آج کیا ہوگا. جن کی زندگی کا کچھ اتا پتا نہیں ہے, لڑکیاں وہاں جاتی ہیں, عورتیں وہاں جاتی ہیں. نبی کی قبر اگر ہندوستان پاکستان میں ہوتی تو کیا ہوتا نبی کی قبر کے ساتھ. اللہ کے رسول اپنی امت کو ڈرا رہے. اللہ لا الہ الا اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمائی. مولا امام مالک کی حدیث موجود ہے اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا کریں, جس کی لوگ پرستش کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں نصیحت فرمائی. لوگوں ابو بکر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ابو بکر میرے دل سے بہت قریب ہے, اس کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. لوگوں کے احسانات کو میں نے چکا دیا ہے, لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ صرف اللہ چکاتا ہے. لوگوں انصار بھی میرے ساتھ وہ جگر ہے, ان کا بھی خیال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں, جمعرات کا دن ہے, وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی صحابہ کرام کو. 3 نصیحتیں. ایک یہود و نصارہ کو, مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا, اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وقوف کی نماز اسی طرح کرنا جس طرح میں نے کیا ہے. اور تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فرمائی کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہے. مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ مرسلات کی پوری سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کریں نہیں گئے. عشاء کا وقت ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوش آتا ہے. آپ پوچھتے اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نہیں, وہ صحابہ کی ابتدا میں بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے غسل دیا جائے, آپ کو نہلایا جاتا ہے, آپ جیسے ہی اٹھتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے. پھر آپ نے فرمایا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ. امی عائشہ فرماتی ہے نہیں, وہ پھر آپ کہتے مجھے نہلا. اس طرح 3 دفعہ کیا اور آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے. یہ جمعرات کا دن ہے, عشاء کا وقت ہے, یعنی بیماری موت سے 4 دن پہلے, موت سے 4 دن پہلے. اور ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وقت میرا مختصر ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سبوں نے دیکھا. اور اوپر سے یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے نثار تیری جہل پہل پر ہزاروں سے رجوع ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں کبھی تو خوشیاں منانا. خوشی کون منایا میرے بھائیوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرداج میں اتنی طاقت نہیں, اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا سکے, لوگوں کی امامت کرا سکے. ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا. امی عائشہ کہتی میں نے کہا میرا ابا بڑے نرم دے.
قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ جاتا ہے انہیں، اور وہ آپ کی جگہ پر مسلح امامت پر کھڑے نہیں ہو سکتے. آقا وہ مرتے کہتے. پھر آپ نے کہا امی عائشہ فرماتی میرا بھی وہی جواب، میرا باپ بڑے نرم دل ہے، وہ قرآن صحیح سے، وہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہے، قرآن صحیح سے وہ کیوں نہیں پائیں گے. عمر سے کہے نا، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم سوال یوسف کی طرح باتیں بنا رہی آ جاتا ہے آخری دن، سوموار کا دن. حضرت بلال مسجد نبوی میں اذان دیتے ہیں، فجر کی اذان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، صحابہ کا آخری دیدار میں کر لوں، مسجد نبوی کا میں آخری دیدار کر لوں. حضرت انس فرماتے ہیں حجرے عائشہ سے پردہ اٹھتا ہے، لوگوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، چمکتا ہوا چہرہ دیکھا. لوگوں ایسا لگ رہا تھا نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے کہ قرآن کا کوئی صفحہ ہو، کوئی مرقع. پھر آپ نے پردہ نیچے گرا دیا. بیٹی فاطمہ جب باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہے، امی عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہے. بیٹی فاطمہ نے کہا ہائے بابا جان کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیسا علی ابی کرب. بیٹی غم نہ کر، تکلیف نہ کر، آج کے بعد تیرے ابا کو آنا نہیں آنا ہے، راحت ہی راحت ہے. امی عائشہ فرماتی ہے بیٹی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، شدید غم میں مبتلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے بیٹی اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا اجل آ گیا، میرا وقت آ گیا ہے. لیکن بیٹی کے دل پر نبی نے مرہم لگایا، کہا بیٹی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بنی؟ تھوڑی اور تکلیف کم کی. کہا بیٹی فکر نہ کر، میرے اہل بیت میں میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات جس کی ہوگی وہ کوئی اور نہیں، وہ بیٹی فاطمہ تمہیں ہو. 6 مہینے کے بعد بیٹی فاطمہ کا دیکھا جائے. اور تکلیف اتنی شدید میرے بھائیوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہی تو ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، صبح کا وقت ہے، چاش کا وقت ہے. یا صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے کبھی چادر کو اپنے چہرے پر کر لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کو گھرنے لگتی تھی آپ چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے، چادر کو ہٹا دیتے تھے. اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤ، امی عائشہ فرماتی ہے میرا محبوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، میرے محبوب کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پانی کے اس پیالے میں ڈالتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ملتے تھے اور زبان سے یہی کہتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ میری مدد فرما دے موت کی سختیوں میں، موت کی بے ہوشی میں. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا نکل رہی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرحیم. اللہ میرے اوپر رحم فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، گھر کی چھت کی طرف اٹھائی اور ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور کہا اللہم بالرحیم، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اللہ رفیق اعلیٰ سے مجھے ملا. اللہ میں تیرا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ میں نبیوں کا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ میں شہداء کا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ میں صالحین کے ساتھ چاہتا ہوں. یہ جملہ میرے محبوب کے ہونٹوں سے، زبان سے ادا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور سے منصب سے پرواز کر جاتی ہے. ہاتھ لٹک گیا، آنکھیں آسمان کو لگ گئی. بیٹی فاطمہ نے منظر دیکھا، چیخ پڑتی ہے واہ بتا اجاور بندہ، واہ بتا من جنت الفردوس ماوا، واہ بتا الى جبریل لنا. ابا جان اللہ نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے. ابو جان من جنت الفردوس ماوا، جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، واہ بتا الى جبریل لنا.
ابو جہل ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر سنائیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، خوشیاں منانے والوں، میلادی بھائیوں، ذرا بتاؤ کیا فاطمہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا ہم جواب دے پائیں گے؟ جس دن فاطمہ یتیم ہو گئی تھی، جس دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، جس دن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، جس دن جویریہ، ام حبیبہ، سودا، ام سلمہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین بیوہ ہو گئی، تمام ازواج مطہرات کے سروں سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ آج تم خوشیاں منائیں، آج تم جشن مناتے ہو، ہاں اس دن خوش ہوا تھا کوئی؟ کون؟ ابلیس لعین، کون؟ یہود و نصارا، کون؟ کفار مشرکین، کون؟ منافقین خوش ہوئے تھے، وہ ابلیس خوش ہوا تھا۔ نبی کے جانے کے بعد 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جس نے مکہ میں دارال ندوہ میں ابلیس نے یہ مشورہ دیا تھا ابو جہل کو، ابو لہب کو، کہ لوگوں نبی کا خاتمہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ تمام قبائل کی لوگوں میں سے ایک کو بلا، یہ قریش کس سے بدلا، یہ بنو ہاشم کس سے بدلا لیں گے؟ جس نے سازشیں رچی تھی نبی کے جانے پر وہ خوش کہ جو نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کے متوالے تو اس میں رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، فاطمہ ہو، عائشہ ہو، یا صحابہ کرام انصار و مہاجرین ہو، ام ایمن نے تو یہاں تک کہا تھا میرا نبی چلا گیا۔ وہ ام ایمن رضائی ماں ہے جس نے بچپن میں آپ اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان الویا قد انقطع من السماء، میرا بیٹا چلا گیا، میرا محبوب چلا گیا، میرا نبی چلا گیا ہے دنیا سے، وہی کا آنا بند ہو گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کیا فاطمہ کی صدائیں تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا فاطمہ کی چیخیں تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا عمر کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ میرے بھائیوں، اگر خوشی منانا جائز ہوتا تو ابو بکر تو سفر محترم کے آپ کو لگے، عمر بھی تو سفر تھے، چلو انہوں نے نہیں منایا۔ عثمان کو داماد رسول تھے، اور ایک نہیں دو لڑکیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگر ان کی زوجیت میں دی، چلو انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت علی تو منا سکتے تھے، یہ تو چچیرے بھائی بھی تھے، اہل بیت سے بھی تھے، آپ نے ان کی پرورش بھی کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حکومت آئی، یہ تو منا، یہ بھی نواز رسول، لیکن بس یہی ایک دلیل ہے، اور ان کی آواز کا کلام ہوتی ہے، واہ واہ کیا دلیل کی ہے کہ عید میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہوا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوش۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا دین ہے۔ نبی کا دین کیا؟ معصومات کو روزہ رکھو۔ نبی نے یہ بتا دیا بھائی روزہ رکھو گے عید نہیں ہو سکتی، کیوں؟ عید کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اور نبی نے یہ بھی دیا بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے کی ولادت سے کوئی خوش نہیں ہوتا بھائی، اسی دن عقیقہ رکھا جاتا۔ کہیں یہ بدعتی لوگ دلیل نہ بنا لیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ حکمت تھی، بچہ پیدا ہو گیا خوش رہو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دن تم عقیقہ نہیں کر سکتے ہو۔ عقیقہ کب کرو گے؟ ساتویں دن جا کر۔ تو میرے بھائیوں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے اخبار کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین عطا فرمائے۔ اللہ ہم جب تک دنیا میں رہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، ہمیں اس بات کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک بنا، نیک بنا، قرآن و حدیث کے چلنے والا بنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بلند کرو، اور ہماری زبان سے کر کے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ آمین۔